محترم سامعین و ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پسندیدہ چینل اردو لٹریچر۔ تو آئیے اب ہم چلتے ہیں سوال کی جانب۔ سوال نمبر 76، مثنوی گلزار نسیم کے کردار اور والد کے زمرے کی نشاندہی کرنی ہے۔ آپشن آپ کی اسکرین پہ اور وقت جواب دیکھیے۔ جیم، جس میں 4 1 2 3 تھا۔ اگلا سوال نمبر 77، کس نے بقاولی کو بددعا دی تھی کہ تمہارا آدھا جسم پتھر کا ہو جائے؟ آپشن رہا جمیلہ پری، فیروز شاہ، راجہ اندر یا زین الملوک۔ جواب ہے اس کا آپ کی اسکرین پہ جیم یعنی راجہ اندر، اس نے بددعا دی تھی کہ آدھا جسم پتھر کا ہو جائے۔ اگلا سوال نمبر 78، مرثیہ نمکی خوان تکلم ہے فصاحت میری کتنے بندوں پہ مشتمل ہے، یعنی اس میں کتنے بند ہیں؟ آپشن رہا آپ کی اسکرین پہ 73 100 105 102۔ جواب ہے اس کا دال یعنی 102۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 79، دفتر ماتم کے 20 جلدوں میں سے شروع کے 14 جلدیں جو ہے وہ کس صنف پر مشتمل ہیں؟ مثنوی، مراثی، رباعی یا سلام؟ یعنی جو ان کے یہ ہے 20 جلدوں میں ہے دفتر ماتم، یہ یاد رکھنا ہے۔ پھر اس کے جو 14 جلد ہیں وہ ہے، اس کا جواب ہے با یعنی مراثی پہ وہ مشتمل ہے، اس میں 14 جلدوں میں مراثی ہے۔ پھر 15ویں جلد میں مثنوی ہے، 2 مثنوی ہیں۔ اگلا سوال نمبر 80، دفتر ماتم کی 15ویں جلد میں کون کون سے مثنوی شامل ہے؟ احسن القصص، معراج نامہ، ممتاز نامہ۔ تو 2 ہی اس میں شامل ہے، 3 ان کے مثنوی ہیں، ان میں سے 2 شامل ہے۔ تو وہ کون کون ہے تو وہ آپ کو دیکھنا ہے۔ یہ رہے آپشن آپ کے سامنے۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ دال یعنی الف اور با، یعنی احسن القصص اور معراج نامہ، ممتاز نامہ اس میں شامل نہیں ہے۔ یہ شعر دیکھیں، درجے اشعار کس کے مرثیے کے ہیں؟ کبھی چہرہ، کبھی شانہ، کبھی پیکر کاٹا، کبھی در آئی جگر میں تو کبھی سر کاٹا، کبھی مغفر، کبھی جوشن، کبھی بختر کاٹا، طول میں راکب و مرکب کا برابر کاٹا، انیس، دبیر، جمیل مظہری یا خلیق۔ کن کا یہ شعر ہے یہ پوچھا جا رہا ہے، تو اس کا جواب ہے الف یعنی انیس کی یہ اشعار ہیں۔ اگلا سوال ہے برہمن کو صنم کرتا ہے تکلیف مسلمانی، اس کے مصرع اولی معلوم کرنا ہے۔ سمجھ اے تا قباحت فہم کب تک یہ بیاں ہوگا، نکال اس کفر کو دل سے کہ اب وہ وقت آیا ہے، خدا کے واسطے باز آ تو اب ملنے خوباں کے، نظر رکھنے سے حاصل ان کے چشم و زلف کے اوپر۔ تو یہ ہے اس کا مصرع اولی معلوم کرنا ہے۔ اس کا جواب ہے جواب با ہے، یعنی نکال اس کفر کو دل سے کہ اب وہ وقت آیا ہے۔ اگلا سوال نمبر 83، مثنوی اور مثنوی نگار کے درست زمرے کی نشاندہی کرنی ہے۔ ادھر ایک طرف مثنوی نگار ہے، دوسری طرف مثنوی ہے۔ آپشن دیکھ لیجئے، یہ رہا آپشن آپ کے سامنے۔ جواب کی طرف ہم لوگ چلتے ہیں۔ آپ ویڈیو روک کر بھی آپ جواب معلوم کر سکتے ہیں، یعنی سوچ کر آپ خود دیکھیے، اس کے بعد جواب کی طرف چلیں۔ جواب رہا آپ کی اسکرین پہ جیم، یعنی 3 4 2 1 جو تھا وہی ہو۔ سوال نمبر 84، مجلس ارشاد دکنی مخطوطات نے مثنوی پھولبند پہلی دفعہ کب شائع کیا؟ 1935 1937 1939 1933۔ جواب بے یعنی 1937۔ اگلا سوال 85، پھولبند کا نسخہ چاند کب شائع ہوا؟ 1935 1945 1950 یا 1955۔ جواب ہے دال یعنی 1955۔ اگلا سوال آپ کی اسکرین پہ، ہمایوں فال کے جزیرے سمن میں ہونے کی خبر کون لاتا ہے؟
مچھلی، ملک آرا، سمنبر یا درویش؟ جواب ہے الف یعنی مچھلی۔ اگلا سوال ہے جو تلسمی مچھلی رہتی ہے۔ مثنوی پھول بند میں درج ذیل میں سے کون سا قصہ مرکزی نہیں ہے یعنی ضمنی ہے؟ کشمیر کے بادشاہ کا، گل و بلبل کا، ختن کے سوداگر کے بیٹے اور گجرات کے عابد کی بیٹی کا جو پورا واقعہ ہے۔ کنچن پٹن کے بادشاہ درویش، اور درویش یعنی جو شروع کا ہے خواب وغیرہ دیکھنا۔ جوگیوں کا معتقد بادشاہ، دغا باز وزیر اور رانی ستونتی کا جو قصہ ہے۔ سمنبر ہمایوں فال کی محبت، فراق و وصال کا جو جواب بے ہے۔ کنچن پٹن کے بادشاہ اور جو درویش رہتا ہے ملک خراسان کا جو پردھان رہتا ہے، یہ جو خواب میں دیکھتے ہیں تو یہ ضمنی ہے، تعارفی قصہ رہتا ہے۔ اگلا سوال ہے کہوں کیسے جیوں پیو باج ناری، جنہیں روت گئی ہے عمر ساری، یہ شعر کس مثنوی سے ہے؟ پھول بند، بکٹ کہانی، قطب مشتری، سحر البیان؟ جواب بے یعنی بکٹ کہانی۔ سوال نمبر 79، عجب ناداں ہے وہ جن کو ہے عجب تاج سلطانی، اس کا مصرع ثانی منتخب کرنا ہے۔ کہ ہے جمعیت خاطر مجھے ان کی پریشانی، کہ چشم نقش پاسے تا عدم نکلی نہ حیرانی، فلک بال اے ہما کو پل میں سونپے ہے مگس رانی، وگر نہ دیکھ آئینے کو پتھر ہو۔ جواب ہے جیم، فلک بالے ہما کو پل میں سونپے ہے مگس رانی۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 90، وزیر زادہ بہرام کی شادی کس سے ہوتی ہے؟ سمن پری، محمودہ، روح افزا پری یا حسن عارف؟ جواب ہے جیم یعنی روح افزا پری۔ سوال نمبر 91، مثنوی اور اس کے کردار کے جوڑے میں کون غلط ہے اس کی نشاندہی کرنی ہے۔ پھول بند میں یہ دیکھیے ہمایوں فال، بلبل کشمیر کا بادشاہ، مالن جو ہے ملک آرا، گلزار نسیم میں دلبر بیسوا، چترسن چتروتی، سمنبر بہرام راجہ اندر، قطب مشتری کے سلکھن پری مہروان، مریخ زہرہ، سحر البیان میں نجم النساء فیروز شاہ حسن بائی؟ جواب ہے بے یعنی جس میں سمنبر لکھا ہوا ہے، گلزار نسیم والے آنا کہ سمن پری ہونی چاہیے۔ چلیے اگلا سوال ہے جمیل مظہری کے متعلق وقوعات اور جائے وقوع کے زمرے کی نشاندہی کرنی ہے کہ کہاں کیا ہوا ہے۔ ہاں یہ کلاس میں بھیکن پور جو ہے یہ زیادہ واضح نہیں ہوا تھا، یہ مظفر پور میں ہی یہ گاؤں کا نام ہے۔ چلیے آپشن دیکھیے، یہ رہا جواب دال یعنی الف کا 4 3 1 2، یعنی مغل پورم پیدا ہوئے، موتیہاری میں تعلیم حاصل کی، شاعری کا آغاز مظفر پور میں اور وفات بھیکٹ پور۔ سوال نمبر 93، جمیل مظہری کب سے کب تک فلمی دنیا سے جڑے رہے؟ 1943 سے 47، 1942 سے 47، 1942 سے 48، 1943 سے 48؟ جواب الف یعنی 1943 سے 47۔ 42 میں استعفیٰ دیے تھے، 43 سے جڑے 47 تک۔ سوال نمبر 94، درج ذیل میں سے کون سا فرضی نام جمیل مظہری استعمال نہیں کرتے تھے؟ جامع جم، علامہ جلاد قلم، کوچہ گرد، اشتر صحرائی؟ جواب ہے الف یعنی جامع جم۔ یہ سر سید کی تاریخی تصنیف ہے، جامع نام وہ استعمال کرتے تھے جو اس سے مشابہ ہے۔ اگلا سوال کون سا کردار سحر البیان کا ہے؟ حسن آرا، فیروز شاہ، راجہ اندر، چتراوت؟ جواب بے یعنی فیروز شاہ۔ اگلا سوال نمبر 96، کون سا کردار مثنوی گلزار نصیب کا ہے؟ اگھور ناتھ، اتارد، ساعد، ملک آرا؟ جواب رہا آپ کے اسکرین پہ جیم یعنی ساعد۔ سوال نمبر 97، درج ذیل میں سے کون سی کتاب جمیل مظہری سے متعلق نہیں ہے؟ نقش جمیل،
فکر جمیل، وجد جمیل، عرفان جمیل؟ جواب ہے جیم، یعنی وجد جمیل ان کی نہیں ہے، وجدان جمیل ہے۔ سوال نمبر 98، مثنویوں کو ان کے تعداد اشعار کے ساتھ ملان کرنا ہے۔ آپشن دیکھیے، یہ رہا آپشن، وقت جواب رہا آپ کی اسکرین پہ دال، یعنی الف کا 2، با کا 3، جیم کا 1۔ سوال نمبر 99، قصیدہ جو ہے حیات میں کس کے مشابہ ہے؟ مثنوی، غزل، مرثیہ یا ترکیب؟ حیات کے اعتبار سے جواب بے، یعنی غزل۔ آخری سوال، مثنوی پھول بن میں قصہ سنانے والا درویش کس ملک کے پردھان کا بیٹا ہے؟ عجم، بدخشاں، خراسان یا مصر؟ جیم، یعنی خراسان۔ 100 سوال مکمل ہوئے۔